جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میری دعا ہے کہ خدا سب کو خیریت سے رکھے، محفوظ رکھے، خوش رکھے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کیا ہے؟ جلدی سے سبسکرائب کریں ذرا، جلدی سے۔ ویوز اتنے اچھے آتے ہیں ویڈیوز کے اوپر میری، لیکن یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کرتے نہیں ہیں۔ اور پھر بعض اوقات کچھ لوگ ملتے ہیں مجھے تو پتہ کیا کہتے ہیں، جی 2-3 سال ہو گئے آپ کی تو کوئی ویڈیو ہی نہیں اپلوڈ ہو رہی یوٹیوب پر۔ تو پرابلم یہ ہے کہ نہ تو آپ نے یہ چینل سبسکرائب کیا ہوتا ہے اور نہ ہی آپ نے بیل آئیکن جو ہے اس کو آن کیا ہوتا ہے، نوٹیفیکیشن کو۔ آپ اسے آن کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ہے بر وقت آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں، کیونکہ اب یہ ویڈیوز کا سلسلہ خدا کے فضل سے چلتا رہے گا۔ مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ تو خیر، آج جس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے اس کا تعلق پادری جمیل ناصر صاحب کے ایک لیکچر سے ہے جو انہوں نے اپنے چرچ میں دیا تھا، اور اس لیکچر میں انہوں نے ایک بات کہی جس کا کلپ جو ہے مجھے کافی زیادہ لوگوں سے موصول ہوا، اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسیحی کرسچنوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسیحی کہتے ہیں کہ جی جو ہاجرہ تھیں، ہاجرہ بی بی وہ تو لونڈی تھیں، اور حضرت اسماعیل جو ہیں وہ لونڈی کی اولاد سے تھے، تو ان کو خدا برکت کیسے دے سکتا ہے؟ تو جو مسیحی اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں مسیحی۔ اچھا جی، اب اس میں چند ایک باتیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ کلپ آپ دیکھ لیں پادری صاحب کا، پھر ہم آگے بات لے کر چلیں گے۔ تو بھائی عقل کے اندھو، تو کیا اسماعیل ابراہیم کی اولاد ہے یا نہیں؟ تو خاموشی کا ہے یا نہیں؟ اب کوئی کرسچن اٹھ کے کہے جی یہ لونڈی کی اولاد ہے تو اس سے برکت کیسے ملی؟ تو بھائی عقل کے اندھو، آدھے اسرائیل کے قبیلے بھی لونڈی سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پادری صاحب نے جو ہے بالکل وہی الفاظ استعمال کیے کہ اس طرح کے مسیحی جو ہیں وہ عقل کے اندھے ہیں، جو کہتے ہیں کہ خدا اسماعیل کو کیسے برکت دے سکتا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو بات یہ، بائی دا وے، جن لوگوں نے مجھے یہ کلپ بھیجا پادری صاحب کا، یہ وہ لوگ ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اصل میں مجھ پر تنقید کر رہے تھے کہ دیکھیں آپ نے تو پادری جمیل ناصر کی تائید میں ویڈیو بنائی تھی جب انور فضل والا جو ہے تنازع ہوا، تو اب کیا آپ ان کی اس بات سے بھی سہمت ہیں؟ تو دیکھیں، میں نے جب وہ ویڈیو بنائی تھی تو میں نے اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ پادری جمیل ناصر صاحب کا جو موقف ہے میں اس سے بالکل سہمت ہوں، اس لیے کیونکہ بائبل کے مطابق ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ اگر پادری جمیل ناصر صاحب کے سمیت اور جتنے بھی خادمین ہیں یا کوئی بھی اگر شخص ہے، اگر کوئی ایسی بات کرے گا جو بائبل سے مطابقت نہیں رکھتی یا مسیحی ایمان کی صحیح جو ہے وہ ریپرزنٹیشن اس میں نہیں ہوتی، نمائندگی نہیں ہوتی، تو میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا، میں ان کو بھی کرٹیسائز کروں گا۔ لیکن اٹس آبویس، رسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کروں گا، رسپیکٹفلی میں کرٹیسائز کروں گا، انلیس اور انٹل جو ہے کوئی حق کماتا ہے اس بات کا کہ اس کی ملامت کی جائے اور سخت کی جائے۔ تو اگر کوئی کرے گا تو پھر اٹس آبویس کہ اس کو اسی طرح سے میں جواب دوں گا۔ تو اینی ویز، یہ جو حوالہ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور بائی دا وے جس حوالے کو بیس بنا کر پادری صاحب بات کر رہے ہیں وہ پیدائش کی کتاب 12واں باب اور پھر 17واں باب، جہاں پر خدا کہتا ہے ابراہیم سے کہ میں تیری نسل کو جو ہے وہ برکت دوں گا، اور پادری جمیل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نسل جو ہے، نسل میں کون کون آتا ہے؟ ابراہیم کی نسل میں اسحاق بھی آتے ہیں، اسماعیل بھی آتے ہیں، 6 بچے جو کتورہ سے جو ان کی بیوی تھیں، دوسری بیوی، کیونکہ جو حضرت حاجرہ ہیں ان کو کہیں بھی یہاں تک کہ حضرت اسماعیل کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی ان کو کہیں پر بھی حضرت ابراہیم کی بیوی نہیں کہا گیا بائبل میں، بلکہ یہی کہا جاتا رہا ان کو کہ وہ سارا کی جو لونڈی ہے۔ جب ان کو فرشتہ ملا خدا ان کا، اس نے بھی کہا سارا کی لونڈی، حضرت ابراہیم بھی ان کو سارا کی لونڈی کہتے رہے، اسماعیل کے پیدا ہو جانے کے بعد بھی سارا بھی ان کو لونڈی ہی کہتی رہی۔ تو اس بات میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب بائبل ان کو کہہ رہی ہے تو اٹس آبویس کہ جس طرح سے بائبل نے کہا ہم تو وہی پڑھ رہے ہیں نا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پادری صاحب کیا کرتے ہیں کہ اسی حوالے کو لے کر جہاں پر خدا کہتا ہے کہ تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں نسل میں صرف اسحاق تو نہیں ہے، نسل کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ابراہیم کے تخم سے پیدا ہوا تو اس میں سب بھی آ جاتے ہیں، پھر اسماعیل بھی آ جاتا ہے، کتورہ سے جو 6 بچے پیدا ہوئے وہ بھی آ جاتے ہیں، اور اسحاق بھی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا نے برکت سب کو دی تھی۔ دیکھیں جی، یہ پرابلم پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر انڈرسٹینڈنگ ان کی درست نہیں ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ نسل سے مراد یہاں پر کیا ہے یا کون ہے۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ جو نیا عہد نامہ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، وہ پرانے عہد نامے کی جو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں،
الہی یا الہامی تفسیر ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کی جو الہامی تفسیر ہے وہ نیا عہد نامہ ہے. تو ہم اس بات کو جو پیدائش 12ویں باب میں لکھی ہے جہاں پر خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ تجھے اور تیری نسل کو برکت دوں گا، اور بھی جو دیگر وعدے ابراہیم کی نسل سے کیے گئے، وہ کس کے متعلق ہیں، وہ نسل کون ہے. تو اس کے لیے، اور بائی دا وے یہ بات ان کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خدا نے تو چونکہ ابراہیم سے کہا تھا کہ تیری نسل کو برکت دوں گا، تو ابراہیم کی نسل کون ہے؟ اسحاق سے آگے بنی اسرائیل آئے جو موجودہ یہودی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے برکت چانی ہے کیونکہ خدا نے ان کو برکت دینے کی بات کی ہے اور وہ ابراہیم کی نسل ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. یہ دونوں باتوں کا رد اب آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں. ایک وہ لوگ پادری جمیل ناصر صاحب والا جو سیکٹ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں تو سارے بچے ہی آ جاتے ہیں، اسحاق کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اس جو ابدی عہد ہے. اور ایک اور جو فرق ہے وہ بھی بتاتا چلوں. ایک ہے ابدی عہد کا وعدہ اور دوسرا ہے محض برکت کا وعدہ. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارا اس بات پہ 1% بھی کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کہ خدا نے ابراہیم کی جو ساری اولاد ہے اس کو برکت دینے کا وعدہ کیا تھا. یہ فرق بات ہے. خدا نے اسماعیل سے بھی وعدہ کیا تھا، بلکہ پیدائش 17 باب اگر آپ پڑھیں اور اس کی 20 سے 21 آیت پڑھیں تو جب خدا ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ جو ابدی عہد ہے میں وہ اسحاق سے باندھوں گا، تو اس وقت ابراہیم نے بھی دعا کی جو تیرے بیٹا سارا سے ہوگا اس کے ساتھ میں ابدی عہد باندھوں گا. تو ابراہیم نے اس وقت بھی خدا سے کہا کہ کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. یعنی کہ جو ابدی عہد ہے، جو اٹرنل کووننٹ ہے، وہ آپ اسماعیل کے ساتھ ہی باندھ لیں. تو تب خدا کا کیا جواب تھا؟ 20 آیت سے پڑھنے لگا، لکھا ہے اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی. حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہیں خدا، دیکھ میں اسے برکت دوں گا. خدا نے کہہ دیا برکت دوں گا. اس کا مطلب ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کا انکار کریں کہ خدا نے برکت دینے کا وعدہ نہیں کیا. برکت دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن آگے سنیں، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومن کروں گا اور اسے بڑھاؤں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا. لیکن آگے سنیں، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت معین پر سارا سے پیدا ہوگا. تو جو اٹرنل کووننٹ ہے، ابدی عہد جو ہے جس کا ابدیت کے ساتھ تعلق ہے، ہمیشگی کے ساتھ تعلق ہے، وہ خدا نے اسحاق کے ساتھ جو ہے باندھا تھا. تو اس سبب سے جمیل ناصر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عقل کے اندھے جو ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اسماعیل کو برکت کیسے خدا دے سکتا ہے، ہم تو نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا. جو پڑھے لکھے جتنے مسیحی ہیں کوئی بھی نہیں کہتا کہ خدا اسماعیل کو برکت نہیں دے سکتا. ہم تو مانتے ہیں، منون اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اسے کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے. تو اصل میں وہ اس بات کے اوپر تنقید کر رہے ہیں جو بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا مسیحی کرتا ہی نہیں ہے. تو ہمارا جو فرق ہے یا جو ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہے وہ برکت پہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ برکت نہیں تھی دینی خدا نے یا برکت کس طرح سے دے سکتا ہے. برکت کا وعدہ ہے، لیکن ابدی عہد کا جو اٹرنل کووننٹ ہے اس کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ یا جو کتورہ سے 6 بچے پیدا ہوئے ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اسحاق سے تھا. اور اصل میں وہ اسحاق کی وساطت سے خدا یسوع مسیح کے ساتھ تھا آگے، اور اس کی وضاحت جو ہے آگے آپ کو نیو ٹیسٹامنٹ میں ملتی ہے. اچھا، اب یہ جو نسل کی بات ہے یہ بات ہوگی مکمل. اب جو نسل والی بات ہے کہ میں تیری نسل کو جو ہے وہ برکت دوں گا، اور دیگر جو وعدے نسل سے کیے گئے، حضرت ابراہیم سے جو وعدے کیے گئے نسل کو لے کر، کیا اب یہودیوں والی بات پر آ جاتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو یہودیوں کے متعلق ہے، یہ جو وعدہ یہ یہودیوں کے متعلق ہے کہ ان کو خدا نے برکت دی ہے اور اس لیے جو ان کو برکت دے گا خدا ان کو برکت دے گا، جو یہودیوں پر لعنت بھیجے گا خدا ان پر لعنت بھیجے گا. نہیں، ان کے متعلق نہیں ہے. یہ مجھے کیسے پتہ ہے؟ جو بات پہلے میں کر رہا تھا کہ نیا عہد نامہ جو ہے پرانے عہد نامہ کی الہامی تفسیر ہے، اور نیا عہد نامہ کے مطابق غلطیوں کا خط 3 باب اور اس کی 16 آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ سنیے گا، پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. اسی حوالے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے پرانے عہد نامے کی. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے. آگے سنیے، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، کیونکہ اگر یہ کہا جاتا کہ نسلوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ابراہیم کے تخم سے جو پیدا ہوئے، یعنی کہ کتورہ سے بھی جو 6 بچے پیدا ہوئے، حضرت اسماعیل بھی، وہ سب بھی اس میں شریک ہوتے ساری بات میں. تو یہاں پر لکھا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو، اور وہ نسل اور وہ مسیح ہے. تو یہ جو وعدہ تھا یہ یسوع مسیح کے متعلق تھا. تو اس لیے جو پادری صاحب کا آرگیومنٹ تھا وہ بھی بائبل کے مطابق ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے. اور جو لوگ یہودیوں کی تائید میں بات کرتے ہیں
کہ یہ یہودیوں کے متعلق تھا وعدہ کہ خدا ان کو برکت دے گا، یہ ان کا آرگیومنٹ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ تو مسیح کے خدا یسوع مسیح کے متعلق یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جب ہم بائبل کو جو ہے وہ سطحی طور پہ پڑھتے ہیں اور سطحی طور پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنی من چاہی تفسیر جو ہے یا اپنے جذبات کو بائبل کے اندر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ ساری بات گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ تو پھر سے ہمارا یہ کلیم ہی نہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں کہ خدا اسماعیل کو برکت کیسے دے سکتا ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں۔ خدا نے خود کہا کہ میں اسماعیل کو برکت دوں گا، کیونکہ حضرت ابراہیم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ خدا ان کو اپنا ابدی عہد ان کے ساتھ باندھ لے، حضرت اسماعیل کے ساتھ، لیکن خدا نے کہا نہیں، برکت میں ضرور دوں گا اس سے کیونکہ آپ نے دعا کیا ہے، البتہ جو ابدی عہد ہے، اٹرنل کووننٹ، جس کا ابدیت ہمیشگی کے ساتھ تعلق ہے، وہ اسحاق سے میں باندھوں گا۔ اور آگے اسی لڑی میں سے پھر خدا یسوع مسیح آتے ہیں جو اس عہد کو پھر پورا کرتے ہیں انسانوں کے ساتھ۔ تو اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایک بار پھر سے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل جو آئیکن ہے، بیل نوٹیفیکیشن، اس کو بھی آن کریں، اور اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔